الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخبرا وحاکما وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى چشم نبی کا تارا چشم نبی کا تارا فاروق ہے ہمارا. چشم نبی کا تارا فاروق ہے ہمارا. چشم نبی کا تارا فاروق ہے ہمارا. اسلام نے پکارا فاروق ہے ہمارا. سب مل کے آکھو اسلام نے پکارا اسلام نے فاروق. آج یکم محرم الحرام شریف ہے اور آج دے دن امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم شہادت ہے. اس حوالے نال میں جناب دے سامنے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی منقبت پیش کر رہے ہیں. اور اے ملتان شہر دے ساڑھے دوست خطیب نے حضرت علامہ صاحبزادہ مظہر نقیب شاہ صاحب انہوں نے ایک کلام لکھا ہے تو بڑی محبت نال دوستان نے کوشش کرنی ہے اس نو پڑھنے دی. مل کے ذرا آکھو چشم نبی کا تارا فاروق ہے ہمارا. چشم نبی کا تارا فاروق اسلام نے پکارا فاروق جسے مانگ کر لیا ہے رب سے
نبی نے جسے مانگ کر لیا ہے رب سے میرے نبی نے رب کو بھی ہے جو پیارا فاروق ملک جنوں جنوں پیارا ہے وہ ملک کیا کہ رب کو بھی ہے جو پیارا فاروق جس کا ہے حکم نافذ ارض و سما کے اوپر جس کا ہے حکم نافذ ارض و سما کے اوپر جگ کانپے جس سے سارا فاروق ہے ہمارا جگ کانپے جس سے سارا فاروق جس کی زبان حق ہے جس کا بیان حق ہے جس کی زبان حق ہے جس کا بیان حق ہے جو حق کا ہے نظارہ فاروق ہے ہمارا جو حق کا ہے نظارہ فاروق اور توجہ ڈرتا تھا سائے سے وہ یہ نام سے ہے جلتے توجہ ہے او سائے تو ڈردا سی اے نا تو سڑ دے ڈرتا تھا سائے سے وہ یہ نام سے ہے جلتے دشمن پہ چلتا آ رہا فاروق مل کے دشمن پہ چلتا آ رہا فاروق مولا علی کو جس پر ہے ناز وہ عمر ہے مولا 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 علی کو جس پر ہے ناز وہ عمر ہے منکر کو کب گوارا فاروق ہے ہمارا اور دریا کو جو چلا دے رکا لکھیا سی نا دریا نو دریا کو جو چلا دے جو زمین کو ہلا دے ہے کفر جس نے مارا فاروق ہے ہمارا ہے کفر جس نے مارا فاروق اور مقطع جلنا ہے جن کو مظہر جل جائیں گے وہ سن کر جنہ سڑنا انہا سڑ دے ہی رہنا جلنا ہے جن کو مظہر جل جائیں گے وہ سن کر ہے سنیوں کا نعرہ فاروق
یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرا دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، میں تھوڑے سامنے قرآن پاک دے 10ویں پارے دی سورہ انفال دی آیت نمبر 64 تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھوانوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس تے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ فرمایا اے غیب دیاں خبراں دینے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ، تو انو اللہ کافی ہے، اللہ ہی کافی نہیں۔ اے قرآن پاک دی آیت ہے، فرمایا حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ، اور وہ بھی کافی ہیں جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے۔ اے قرآن ہے، کسے مسلک دے، کسے مولوی کو لو جا کے ترجمہ کروا لو، کس کا ترجمہ کی ہے؟ فرمایا یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، فرمایا جنہوں نے آپ کی اتباع کی وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ ارشاد فرماندے نے جدوں حضرت عمر نے کلمہ نسی نہ پڑھیا، آپ دے کلمہ پڑھن تو پہلے سانو مسلمان کیا جانا سی، مومن نسی کیا جانا۔ کی فرماندے نے؟ صرف مسلمان کیا جاندہ سی، مومن نہیں سی کیا جاندہ۔ ایک گل کیا کون رہا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماندے نے سانو صرف مسلمان کیا جاندہ سی، مومن نہیں سی کیا جاندہ۔ سرکار پر مومن کدوں کیا جان لگیا؟ فرمایا جدوں عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھیا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرمانے نے جدوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدوں کلمہ پڑھیا ہے، اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا، جناب جبریل مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دی اندر آئے، آکے عرض کر دینے سونیا، اللہ فرماندہ یا ایوہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے تھانو اللہ بھی کافی ہے کہ جنہ تھوڑی اتباع کیتی ہے، اتباع کرنے والے تھوڑے غلام مومن بھی تھانو کافی نہیں۔ گرامی قدر حضرات، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مصطفیٰ کریم دے او غلام نے جنہ دیاں شانہ خود احکام الحاکمین نے قرآن چ بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں شانہ قرآن چ بیان فرمایا۔ کس کس مقام تے اللہ کریم نے جناب عمر بن خطاب دا ذکر فرمایا، آؤ ذرا سماعت کرنا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ بیٹھے نے تے بیٹھ کے عرض کر دینے سونیا اے تے فرماؤ
اللہ کتھے وے سونیاں اے تے دسو اللہ کتھے وے جدو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوال کیتا سونیاں دسو اللہ کتھے وے ادھر جناب عمر پوچھیا ہے میرے مصطفیٰ کلو فنادل جبریل جناب جبریل نادل ہو گئے آکے عرض کر دینے سونیاں اللہ پہ فرمان دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب سونیاں اے میرے بندے جدو تھوڑے کلوں آکے میرے بارے چ پوچھن اللہ کتھے وے فرمایا انی فإنی قریب سونیاں انہاں نو دس چھڑو اللہ تھوڑے بہت قریب ہے اے آیت مفسرین کرام فرماندے جناب سیدنا عمر بن خطاب دے بارے وچ نازل ہوئی گرامی قدر حضرات اس تو اگے مقام سماعت کرنا اللہ کریم نے جناب جبریل نو مصطفیٰ کریم دی بارگاہ روانہ فرمایا جبریل اج عمر بن خطاب کلمہ پڑھیا ہے اے میرے حبیب دا غلام بن گیا ہے کہ جا کے میرے حبیب نو کہو سونیاں پریشانی دی ضرورت کوئی نہیں کافران والوں بے کے سونیاں کوئی اور کسے پاسے ذہن لے جانے دی ضرورت ہی نہیں سونیاں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ سونیاں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فرمایا سونیاں اللہ بھی تھوڑا مددگار ہے وجبریل اور جبریل بھی تھوڑا مددگار ہے وصالح المؤمنین اور صالح ایمان والے بھی تھوڑے مددگار نے مفسرین کرام فرماندے نے اے آیت بھی اللہ نے عمر بن خطاب دی شان نازل فرمائی ہے اس تو اگے سماعت کرنا اللہ کریم نے قرآن مجید اندر ایک آیت نازل فرمائی اللہ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من عمل من احسن عملا اس آیت دا نزول ہویا ایک عربی سرکار دی بارگاہ وچ آیا کردہ سونیاں اے جڑی تسی آیت پڑھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جنہاں نے ایمان لے آندا تے کم چنگے کیتے اِنَّا لَا نُضِيُّ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا اللہ فرماندے تے جنہ کام چنگے کیتے نے ایمان لے آدھا اللہ فرماندے اسی انہاں دا اجر ضائع نہیں کرانگے او عربی عرض کردہ سونے ایک کڑے لوگ نے جنہ دی شان چلانے آیت نازل فرمائی مفسرین کہنے نے اس ٹائم میرے کریم آقا دے کول حضرت ابو بکر صدیق بولیے جنہوں صدیق اکبر نہ پیارے ہاتھ جو کے بولے دا حضور دے قریب سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر بن خطاب حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ چار شخصیتاں حضور کو بیٹھیاں سن جدوں عربیہ کے سونیاں اللہ نے ایک کنہ دی شان نازل فرمائی میرے نبی نے فرمایا آج میرے غلامہ سن لے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جنہ ایمان آلیاں دا ذکر کیتا ہے جا کے لوکانو دس دے اس آیت کے اندر جنہ دا ذکر کیتا ہے او آ میرے چار یار بیٹھے ہوئے نے میرے چار یار حق سے پھر میں کیوں نہ آکھاں اے مصطفیٰ کریم دے غلام اے حضور دے او غلام نے
جنہ دیاں شانہ احکم الحاکمین اللہ جل والا نے قرآن چ بیان فرمائیاں. پھر مینوں کیا لین دیو نا میں تے انجی آکھاں گا اے سنیوں سن لو کلام میں سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے. الحمدللہ اسی نہ رافضیاں نہ خارجیاں نہ ناسبیاں نہ تفضیلیاں اسیاں ایک نمبر الحمدللہ اہل سنہ والجماعت. تے ساڈے دل دے اندر حضور دی آل دا بھی پیار ہے, حضور دے صحاب دا بھی پیار ہے, ازواج دا بھی پیار ہے, تے سب نبیاں دا بھی پیار ہے, اولیاء کاملین دا بھی پیار ہے. اس واسطے سینے دا ٹل لا کے ہاتھ چوک کے ایک باری میرے نال آکھو سنیوں سن لو کلام میں سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے. اللہ انہاں تے اے اللہ تے راضی اللہ انہاں تے اے اللہ تے راضی. میں نہیں کہندا اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ فرماندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا اللہ انہاں تے راضی ہے اے اللہ تے راضی نے اللہ انہاں تے اے اللہ تے راضی. اے باقی سب کچھ دھوکھا بازی اپنے کولوں طریق کڑ کڑ کے لوکاں نو گمراہ کرنا اے باقی سب کچھ دھوکھا بازی. میں قرآن کھول کھول کے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب سبق رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے غلام جدو بنے کلمہ پڑھ لے آپ دے القاب کئی نے لقباں وچوں آپ دا ایک لقب ہے فاروق. کی لقب ہے جی سارے بولیے کی لقب ہے آپ دا فاروق. فاروق دا معنی ہے فرق کرنے والا حق و باطل دے درمیان. ہون اے بیکھئے کہ اے فاروق لقب آپ نو ملیا کدو. سبحان اللہ اس تو ہولی نہیں اچھی آنکھوں در ایک باری اے لقب آپ نو کدو ملیا تے کن نے دیتا مولا علی فرمان دے. جی جی کون فرمان دے مولا علی. حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اس روایت دے راوی نے فرمانے نے اسی حضرت علی المرتضی شیر خدا دے کول بیٹھے سے کہ حضرت علی اس دن بڑے خوشگوار موڈ سن بڑا خوشگوار موڈ سی حضرت علی المرتضی شیر خدا دا. فرمانے نے اسا حضرت علی المرتضی شیر خدا دی بارگاہ چرد کی تھی حضور حضرت عمر دے بارے وچ تے کچھ دسو حضرت عمر دے بارے وچ تے کچھ دسو. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جدوں حضرت نزال بن صبرہ دا جملہ سنے ہیں آپ نے فرمایا سن لے. فرمایا حضرت عمر دے بارے کی پوچھنا ہے. حضرت عمر اونے جنہاں نو فاروق دا لقب خود اللہ نے عطا فرمایا ہے جنہاں نو فاروق دا لقب اللہ کریم نے عطا فرمایا. فرمایا جدوں حضرت عمر کلمہ پڑھیا ہے حق تے باطل دے درمیان فرق ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھیا ہے فرمانے نے وقت گزریا ہے کہ دن حضرت عمر دے کول بیٹھے اچھا آکیا اے عمر تو انوے فاروق لقب کتھوں ملیا ہے توانو اے فاروق دا لقب کی میں ملیا. فرماندے نے گلے وچ جدوں میں کلمہ پڑھیا جدوں میں سرکار دی بارگاہ وچ جا کے کلمہ پڑھیا تے نبی کریم علیہ السلام نے خوشی دا اظہار فرمایا بلکہ اینی خوشی ہوئی جڑے سامنے صحابہ بیٹھے سن انہاں تکبیر دے نعرے مارے. عمر جدو کلمہ پڑھے ہے
تو صحابہ نے کی کیتا خوشی دے نال نعرے مارے احادیث جاندہ ہے صحابہ ہی نہیں مارے آسمان تے فرشتیاں بھی نعرے مارے اے او عمر نے جنہ دے کلمہ پڑھن دے نال مصطفیٰ نو بھی خوشی ہوئی مصطفیٰ دے غلامہ نو بھی فرشتیاں نے بھی ایک دوسرے نے مبارکہ بھی دیتیاں اور تکبیر دے نعرے بھی مارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدوں میں کلمہ پڑھ لیا تو میں کلمہ پڑھن تو بعد عرض کی تھی آقا میں کافرہ بھی چوٹ کے آیا میں نو پتہ ہے میں سارے حالات تو واقع میں چونکہ میں مکے دا رہنا رہا آقا اسی حقتے نہیں میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں عمر اسی حقتے ہیں عرض کی تھی جو تو حقتے جو ہیں تے پھر اٹھو ہاں سرکار کعبے چلی حضور کعبے بھی چلی میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کعبے بھی خیر نہ عرض کی تھی حضور کعبے چل کے سی نماز پڑھنے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر اجے تعداد کاٹے تو 40 ہیں تے کافرہ بڑا ٹیل لایا سی انہاں کہا 40 نہیں ہون دینا نہیں سمجھے کافرہ بڑا ٹیل لایا انہاں کہا نہیں 40 ہون ہی نہیں دینا رب بھی فرمایا میں بھی رب ہاں میں بھی 40 کروا کے چھڑنا ہے 40 میں پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے حضور نے فرمایا آج تعداد کاٹے تھوڑے جا اور غلام ہو جائیں تو پھر چلیں گے کعبہ شریف عرض کی حضور نہیں آج جی جان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس روایت در راوی خود بیان فرمانے نے جدو میں سرکار نے عرض کیتا نہ تے میرے نبی علیہ السلام اٹھے آئے ہائے ایک باری سبحان اللہ بولیے ذرا محبت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میرے کلمہ پڑھن تو پہلے ایک روایت پیچھے نظر حضرت عمر فرمانے نے میرے کلمہ پڑھن تو 3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ جے کلمہ پڑھے آئی سی فرمانے نے جدوں میں سرکار نو عرض کیتی آقا چلیے کعبے میں چل کے تکبیر دے نعرے مارنے ہاں میرے کریم نبی علیہ السلام نے جدوں میری گل سنی ہے سرکار اپنی جگہ تو اٹھے نے فرمایا چل میرے غلامہ فرمانے نے جدوں اسی گھروں باہر نکلے ہاں اسی 2 صفاں بنا لئیاں کنیاں صفا فرماندے نے 2 صفاں بن گئیاں فرماندے نے پہلی جڑی صف بنی او دے اگے نمائندگی کرنے واسطے سیدنا امیر حمزہ ہو گئے ہاتھ جو تلوار پھڑی ہے اگے امیر حمزہ جڑی دوسری صف بنی فرمایا او دے تو اگے میں چلدا جا رہے ہوں فرماندے نے جدوں اسی کعبے وچ آئے ہاں کعبے وچ جننے کافر بیٹھے سن سب دیاں نگاہاں جدوں ساڈے تے آئیاں فرماندے نے کافراں تے کدی نہ روب نہیں پیا جنہ اس دن روب پیا سی فرماندے نے میں عرض کیتی آقا اج کعبے وچ کھڑے آئے ہو کہ اے بلال نو آکھو اچھی آواز نے تکبیر دے نعرے مارے میں بینا کیڑا انہاں دا وال بھی ڈنگا کر دے اج سجنا اپنیاں مسیتاں وچ اپنے ماں باڑیاں وچ کھڑے ہو کہ اگر اذان اچھی آواز نہ پڑھنا ہے اے سب فیض سیدنا عمر بن خطاب دا حضرت عمر فرماندے نے جدوں میں آکھیا سرکار اج اچھی آواز نعرے مارو میں بینا کیڑا اج انہاں دا وال بھی ڈنگا کر دے فرماندے نے جدوں میں اتنا جملہ کیا ہے کہ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمر انت فاروق فرمایا تو فاروق ہے حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والا ہے گرامی قدر حضرات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے متعلق ایک اور روایت سنو ایمان تعالیٰ ہو جائے گا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرمانے نے ایک دن میں کملی والے آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہویا حضور نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس آج میں مسجد کے بیٹھا ہویا سا میں مسجد کے بیٹھا سا تے میرے کول جناب جبریل آ گئے میرے کول جناب جبریل آ گئے تو جبریل آ کے میرے نال گلاں کرن لگ پے توجہ
حضور نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس میں مسجد وچ بیٹھا سا میرے نال آ کے جناب جبریل بہ گئے تے جبریل میرے نال بہ کے گلاں کردے پے سن فرماندے نے میں جبریل امین دے نال گلاں پیا کردا سا فرماندے نے گلاں کردیاں حضور فرماندے نے اچانک میرا یار عمر بن خطاب آ گیا ہون اے جرا روایت دے الفاظ توجہ نال سماعت کرنا فرماندے نے جدو حضرت عمر بن خطاب آئے تے جناب جبریل نے انج کر کے دیکھیا عمر بن خطاب والوں کہ دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اے تہاڈا بھرا عمر نہیں اخی یہ آپ کا بھائی عمر نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ میرا بھرا عمر ہی ہے اگے لفظ سنو گے تو خدا دی قسم ایمان وجد کرے گا سننا ذرا حدیث پاک دے الفاظ نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا اے جبریل اے میرا غلام عمر ہے اینو دنیا وچ اسی عمر بن خطاب کہہ کے بلانے ہاں اے دس کیا عمر دا آسمانہ وچ عمر تو علاوہ بھی کوئی نہ ہے وے عمر دا آسمانہ وچ عمر تو علاوہ بھی کوئی نہ ہے ہن سننا حدیث پاک دے الفاظ جناب جبریل عرض کر دینے سونیا ان اسمہ فی السماء اشہر من اسمہ فی الارض اسمہ فی السماء فاروق و فی الارض عمر جناب حضرت جبریل کہہ دینے سونیا لج پالا کا عمر دا جڑا نام زمین تے وے سرکار اے دے نالو زیادہ مشہور آسمانہ تے فاروق دے نام دے نال آسمانہ تے فاروق دے نام نال مشہور نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب کہنے نے لوگو اس تو علاوہ فرماندے نے مینوں اگر کائنات دی سب چیزاں بھی مل جان فرماندے نے اینی خوشی مینوں کدی نہ ہوندی جنہ مینوں اس لفظ تے خوشی ہوئی ہے سرکار نے مینوں اپنا بھرا فرمایا ہویا ہے اپنا بھرا کیا ہے اللہ حق چاہیے توجہ نہ سماعت کرنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان عبداللہ بن عباس سبحان اللہ بولیے ذرا پیار دینا پھر محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ عن عبداللہ بن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجنت شجرت ما علیہا برکت الا مکتوب علیہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق عمر الفاروق عثمان ذو النورین او کما قال علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجنت شجرۃ حضور نے فرمایا جنت دے اندر فی الجنت شجرۃ فرمایا جنت دے اندر جڑے درخت نے ما علیہا ورق فرمایا جنت دے درختاں دے اندر کوئی پتا ایسا نہیں جنت دے اندر لگنے والے درختاں دے اتے لگے ہوئے پتے فرمایا ما علیہا برکت فرمایا انہاں وچ کوئی پتا ایسا نہیں الا مکتوب علیہا فرمایا حتیٰ کہ ہر جنت دے درخت دے پتے دے اتے لکھیا ہویا ہے آقا کی لکھیا ہے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فرمایا ایک تے کلمہ لکھے نال ابو بکر صدیق فرمایا جنت دے درختاں دے ہر پتے دے اتے فرمایا کلمہ لکھیا ہے نال ابو بکر صدیق دا نام لکھیا ہے عمر الفاروق نال عمر بن خطاب دا نام عمر فاروق لکھیا ہے و عثمان ذو النورین فرمایا نال عثمان ذو النورین دا بھی نام لکھیا ہویا ہے ہاتھ چوکے بول ایک باری سبحان اللہ
گرامی قدر حضرات پھر میں کیوں نہ آکھاں پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق میں کیوں نہ آکھاں رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا سب بولو رب شان ودھایا بولیے بولیے رب شان ودھایا اے فاروق اعظم دا ثانی کوئی نہ آیا ہے فاروق اعظم دا ثانی کوئی نہ آیا ہے جدا جدا یقین ہے باقی گل ٹھیک پیا کرنا سینے دا دل لا کے آکھے رب شان ودھایا فاروق اعظم دا ثانی کوئی نہ آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا قیامت والے دن توجہ رکھنا حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے کملی والے آقا نے فرمایا قیامت والے دن میرا کی مقام ہوئے گا ابو بکر صدیق دا کی مقام ہوئے گا سرکار نے صحابہ دے سامنے بیان کیتا ہر ماندے نے بیان کر دیا حضور نے فرمایا پھر اچانک ایک ندا آئے گی عمر فاروق کتھے نے عمر فاروق کتھے نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب نو اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا جائے گا اللہ کریم فرمائے گا اے ابو حفص اے آپ دی کنیت ابو حفص اللہ فرمائے گا اے ابو حفص تینوں مبارک ہوئے تینوں مبارک ہوئے اے تیرا نامہ اعمال ہے اللہ فرمائے گا اے تیرا نامہ اعمال ہے اینو پڑھ لے اگر تیرا دل کرے اینو پڑھ نہیں دل کردہ تے نہ پڑھ اساں تیری بخشش فرما چھڑی اساں تیری بخشش فرما چھڑی پھر میں کیوں نہ آکھاں رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا ثانی کوئی نہ آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے نا ایک دن قبران دے فتنے دا ذکر فرمایا قبر جڑے فتنے ہونے نے سرکار نے دا ذکر فرمایا توجہ ہے نا سارے بڑی دلچسپ روایت ایک عام واقعہ بیان کرنا ایک حدیث پاک بیان کرنا ایک اپنا معنی رکھنا حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے نے نبی کریم علیہ السلام نے قبر دے فتنے دا ذکر فرمایا کہ قبر چینج ہوئے گا حضرت عمر عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کیا جدو اسی قبر جاواں گے تے ساڑیاں عقلاں ادو سلامت ہون گی حضور کیا ساڑی عقل ادو سلامت ہوئے گی آپ نے فرمایا ہاں میرے غلام جی میں آج تیرے کول عقل ہے نا قیامت جدو قبر ہی جائیں گا ادو بھی تیری عقل انہی ہوئے گی ادو بھی تیری عقل انہی ہوئے گی نبی کریم علیہ السلام نے انہی بات ارشاد فرما کے آپ نے پھر جملہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا میرے غلام جدو انسان نو قبر چ رکھ دیتا جاندہ ہے قبر چ فرمایا او دی قبر وچ دو فرشتے آنے کتنے سارے بولو سارے دی قبر چاہنا نا دو فرشتے سرکار نے فرمایا قبر چاہنے ہر بندے دی قبر سرکار فرمایا دو فرشتے آنے تو نبی کریم علیہ السلام نے انہا فرشتیاں دا جڑا حلیہ بیان کیتا ہو درہ سماعت کرنا حضور نے فرمایا دو فرشتے آن گے فرمایا انہاں دی کیفیت ہی ہوئے گی انہاں دا رنگ کالا ہوئے گا اینا کالا ہوئے گا کہ جی میں سخت اندھیری رات ہوئی ہے کالی سیاہ رات فرمایا ایمیں دے انہاں دے رنگ ہون گے تو فرمایا انہاں دے دند تیز ترین ہون گے
فرمایا انہاں دے ہتھاں وچ گرز ہون گے. فرمایا ایک گرز اگر سارے انسان تے سارے جن رل کے ایک گرز چکنا چاہن تے نہیں چک سکتے. فرمایا انہاں دوواں فرشتیاں دے ہتھاں چ گرز ہون گے تے او لے کے انہاں دے دند ایڈے تیز ہون گے جویں نیزے تیز ہوندے. فرمایا وہ زمین نو پھاڑ دے آیا قبر وچ آ جانا. تے فرمایا جدوں زمین نو پھاڑ دے آیا قبر وچ آن گے تے انسان نو بٹھا کے آکھن گے اٹھاں بھائی اٹھ من ربک دس تیرا رب کیڑا ہے. ویکھو حضور دا کرم ہے کہ قبر وچ جڑے سوال ہونے نے آقا نے سوال بھی دسے نے تے بندے نے جڑے جواب دینے نے حضور نے جواب بھی دس دیتے نے. سننا دا توجہ ہے سارے اے گوڑیاں تو ہاتھ لا کے ایک باری بولیے ذرا سبحان اللہ. شان فاروق اعظم سننی جے پھر بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قبر جدو فرشتے آن گے بندے نو اٹھان گے اٹھا کے آکھن گے من ربک دس تیرا رب کیڑا ہے. ما دینک دس تیرا دین کیڑا ہے. ما کنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم اے جڑا سونی صورت والا کھڑا ہے دس اے دے بارے وچ کی کہندا ہوندا سیں. لفظاں والا غور کرنا اے نہیں آکھن گے دس کی آنا انہاں دے بارے چ نہیں بلکہ آکھن گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم دس انہاں دے بارے چ کی آندا ہوندا سے. تے ڈاکٹر ساجد صاحب قبر وچ میرے حضور فرماندے نے قبر وچ بندہ او ہی آکھے گا جو دنیا وچ رہ کے سرکار بارے آکھدا رہیا ہے. تنقیداں نہیں کہنا اصلاحاں کہنا چاہنا سجنا اگر دنیا وچ رہ کے اے آندا رہیا اکو جائیں یا نبی دے بھی دو ہاتھ ساڈے بھی دو ہاتھ اے نبی دیاں بھی دو اکھاں ساڈیاں بھی دو نبی دے بھی دو پیر ساڈے بھی دو اکو جائیں سوچ لے جدو قبر ہی جائیں گا تے انجی آکھیں گا. بلکہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی آپ فرماندے نے جدو میری قبر سرکار آن گے فرشتے آکھن گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم دس انہاں دے بارے چ کی آندا ہوندا سے. اعلیٰ حضرت فرماندے نے میں بول کے آکھاں گا او فرشتیو میرے کول پوچھ دیو تے سنو سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سروری کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سروری کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اور اگے اللہ حضرت انتہائی کر دیتی ہر مانے نے آخر رضا نے ختم سخن اسی پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ حضور نے جدو یہ بیان کیتا نا قبر چاہندے نے فرشتے سوال کردے نے من ربک ما دینک ما کنت تقول. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن دے رہے جدو سرکار نے بیان کر لیا حضور خاموش ہو گئے. حضرت عمر کہتے ہیں حضور میری قبر چ آن گے. ہائے ہائے پیر ناصر عباس صاحب توجہ نہ ذرا سماعت کرنا حدیث پاک دے الفاظ. حضرت عمر حضور کیا میری قبر چ بھی آن گے؟ میرے آقا نے فرمایا نام عمر تیری قبر چ بھی آن گے. حضرت عمر کہتے ہیں آقا کیا اس ٹائم میری حالت یہی ہوے گی جڑی ہونے؟ مقصد ہے سرکار جی میں تہاڈا کلمہ پڑھیا تہاڈا غلام ایتھوں بھی پتہ لگیا
جڑے بکواس کر دینے کہ نبی پاک دے وصال تو بعد صحابہ صحابہ مرتد ہو گئے معاذ اللہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلے پہلے ہی کروا دیتے نے سجنا حضرت عمر کہتے ہیں کیا دور اس ٹائم میری حالت یہی ہوئے گی جڑی آج ہے میرے سرکار فرمایا نام جدو سرکار نے فرمایا نا ہاں عمر جڑی حالت تو آج ہے نا قبر اچ بھی انجی ہوئے گا تو سننا حضرت عمر دا جواب کہتے ہیں سرکار پھر میں نبڑ لواں گا سرکار پھر میں نبڑ لانگا ہن سننا اگے جملہ حدیث پاک دا ایمان وجد کرے گا سونا سی کس عمر بن خطاب نو ماننے ہیں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو حضرت عمر دا جملہ سنے ہیں میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے غلام سن والذی بعثنی بالحق نبی فرمایا اے عمر مینوں اس رب دی عزت دی قسم ہے جن نے مینوں حق دے نال مبعوث فرمایا ہے فرمایا سن تیری قبر چ بھی فرشتے آن گے پر جدو تیرے کولوں آ کے پوچھن گے تیرے کولوں آ کے پوچھن گے من ربک تے تو انہاں نوں آکھیں گا اللہ ربی فمن ربکما جدو تیری قبر چاہ کے فرشتے تیرے تو پوچھن گے دس تیرا رب کیڑا ہے ہجے اے سوال عمر دے کولوں قبر چ ہونے نے میرے نبی پہلے ہی بیان فرما چڑے عمر بن خطاب نے ہجے جواب دینا ہے میرے نبی نے پہلے ہی بیان کر دیتا پتہ نہیں مولوی غیب کس چیز دا نہ رکھی بیٹھے میرے نبی نے فرمایا عمر اس رب دی عزت دی قسم ہے جنہیں مینوں حق دے نال مبعوث کیتا ہے جدو تیری قبر فرشتے آن گے تیرے کولو آ کے پوچھن گے من ربک دس تیرا رب کیڑا ہے کہ تو فرشتیاں نو ویکھ کے ڈرے گا نہیں گھبرائے گا نہیں بلکہ فرشتیاں نو آکھیں گا او فرشتیو سن لو ربی اللہ میرا رب تے اللہ ہے فمن ربکما دسو تہاڈا رب کیڑا ہے میرا رب تے اللہ ہے دسو تہاڈا رب کیڑا ہے دینی الاسلام میرا دین تے اسلام ہے دسو تہاڈا دین کیڑا ہے فما دینکما دسو تہاڈا دین کیڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے نبی نے دسو تہاڈا نبی کیڑا ہے حضور فرماندے نے فیقولان وعجبا ما ندری ارسلنا الیک ام انت ارسلنا الینا فرشتے آکھن گے واہ بھائی واہ کڈی عجیب گل ہے سمجھ نہیں آوندی اسی تیرا سوال لین واسطے تیرا امتحان لین واسطے آئے ہاں یا تو ساڈا امتحان لین واسطے آئے سمجھ نہیں آندی پھر میں کیوں نہ آکھاں رب شان ودھایا ہے فاروق بولو بولو ہاتھ چوک کے بولو رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا رب شان ودھایا ہے فاروق اعظم دا ثانی کوئی نہ آیا ہے اعظم دا ثانی کوئی نہ آیا ہے حضرت عمر بن خطاب فرمانے نے میں سرکار دی بارگاہ چ ایک دن عرض کیتی سونیا لج پالا کا میرا دل کر دے میں عمرہ کراں میرا دل کر دے میں عمرہ کراں اجازت لینا ہے میرے نبی نے فرمایا عمر تینوں اجازت ہے جا کرے سرکار نے جدو اجازت دے دیتی حضرت عمر فرمانے نے جدو سرکار میں اجازت دیتی ہے سننا در الفاظ حضرت عمر فرمانے نے جدو سرکار میں اجازت دیتی اجازت دین تو بعد میرے نبی نے فرمایا یا اخی یا اخی اے میرے بھائی چلنا ہے عمرے واسطے جی آقا میں چلے ہاں تھوڑے کو اجازت لے کے چلے ہاں
میری سرکار نے فرمایا عمر اے میرے بھرا عمرہ کرن تے چلے آئے پر ایک گل یاد رکھی اوتھے جا کے دعاواں وچ مینوں وی اپنے یاد رکھ لویں ساری دنیا کہندی یا رسول اللہ سانو دعاواں چ یاد رکھنا حضور سانو دعاواں واہ عمر کیا شان ہے تہاڈی میرے نبی خود فرما رہے عمر سانو بھی دعاواں چ یاد رکھی ہاں عمر مینوں بھی دعاواں چ یاد رکھی اور ایک روایت الفاظ عمر دعاواں وچ مینوں بھلی نا عمر مینوں دعاواں وچ بھلی نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی روایت پیش کرنے تو پہلے میں آج ڈاڈا جا اعلان کرا ہر جمعہ ہی آکھنا پیندا یار ایک لال رنگ دا نوٹ تے پھر بھی جانیا تسی 10-10 روپے چوڑی چ پاندے مسجد دے معاملات تسی سمجھ دے ہو مشکل ترین معاملات ہوندے نے اچھا ہن تے انجے جی پتہ ہی نہیں نے وی اوکھے ہوندے نے کسے ہے جی اوکھے ترین معاملات ہوندے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں تسی بہندے ہو پکھے چلدے نے لائٹاں چلدیاں موٹر چلدی باقی ساؤنڈ دا خرچہ ہوندا ہے مولوی جڑا ایڈی دور ہوندا اودا بھی خرچہ ہوندا ہے او گڈی اجے تک کوئی نہیں بنی جڑی سورۃ یاسین پڑھے تے ٹر پوے سچی گل ہے وہ کوئی نہیں اجے تک تے اجازت نہیں اللہ کرے ہو جائے انج دی اجازت اجے تک نہیں ایجاد ہوئی اس واسطے معاملات سارے چلدے نے پیسیاں دے نال پیسے بھی ہون تے نال تاں ہی سرکٹ چل رہا اس واسطے کوشش کریا کرو ہر بندہ ایک 100 روپیہ تے یار 8 دنوں پیچھے چوکھا نہیں چوکھا تینا چوں بندیاں سے روا کے باقیاں واسطے میرا خیال ہے اوکھا ہی ایک 100 روپیہ 8 دنوں بعد بندہ دے چھڑے تے معاملہ ٹھیک ہو جاندے تو ڈاکٹر صاحب تواڈے کول آ رہے ہیں تے انہاں دا خیال نہیں رکھنا مسجد دے معاملات دا خیال رکھنا سبحان اللہ ایک باری آکھو ذرا پھر پیار نہ بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ حضرت سیدنا علی المرتضی ٹھنڈے ہو گئے اونچی بولو ذرا سبحان اللہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ ارشاد فرمانے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں عمر دی ناراضگی کولوں بچو عمر دی ناراضگی کولوں بچو فرمایا جیڑا بندہ عمر نو ناراض کردا ہے او سمجھے انہیں اپنے رب نو ناراض کر چھڑے آئے اے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نے سننا ذرا حضرت عمر دی شان سبحان اللہ بولیے ذرا ایک بار حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب دور حکومت ایک دن ایک باری قحط پہ گیا کی پہ گیا قحط پہ گیا جو قحط پہ آنا بارش نہ ہو ساڑھے کو تے الحمدللہ آج کل ہو رہی ہیں کم ٹرے ہے اللہ پاک رحمتہ نہیں ہے بارشوں دا نزول فرمائے کل شاید تو اڑے نوٹس سے جو ہے منڈی بہت دن ضلع دا ایک تحصیل ہے تحصیل پھالیا وہ تھے وہ ایک امام مسجد صاحب سن قاری محمد اسلم صاحب انہوں نے انتظامیہ نے جڑی رہائش دیتی سی وہ بڑی اعلیٰ قسم دی رہائش سی وہ بارش ہوندے نال چھت ڈگ پئی وہ تقریباً 5 یا 6 افراد غالباً انہاں دے 5 بچے تے انہاں دی زوجہ وہ اتھے موقع تے وصال کر گئے اور رہائش بھی دوبارہ بن جائے گی معاملات لے کر جس مولوی دیکھ کرو 5 بچے تے بیوی ٹر جائے خدا رہا انتظامیہ نو بھی چاہیے جنہاں اپنے مولویاں نو رہائشات دیتیاں نے کم از کم جی میں توڑا دل کرتا نا ساڑھے واسطے اچھی رہائش ہوئے مولوی بھی بندے ہی ہوندے اے پیغام جا رہے ہیں پوری دنیا تے چلے گا ویڈیو چلے گی تقریباً تسی سنن واسطے ہوندے ہو باقی نیٹ دے ہوتے یوٹیوب تے بھی دوست سن دیں اے پیغام ہے انہاں دوستاں واسطے کہ کم از کم جی میں تسی چاہندے ہو تہاڈی رہائش اچھی ہوئے امام مسجد مولوی خطیب وہ بھی انسان نے انہاں دے بھی بچے معاملات سارے لہذا جی میں تہاڈا دل کردا اعلیٰ قسم دی تہاڈی رہائش ہوئے مولویاں وچ بھی دل ہی ہوندا ہے انہاں دا بھی دل کردا ساڈے بچے بھی اچھے سکولے پڑھن تے اچھی رہائش ہوئے اللہ اکبر حضرت عمر بن خطاب دے دور حکومت دعا کرو جڑی بارش پیندی اللہ رحمت دی بارش نازل فرمائے رحمت دیاں بارشاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دور حکومت وچ قحط پہ گیا بارش نہ ہوئے لوگ حضرت عمر دے کول آئے
آ کے کہندے نے یا امیر المومنین دعا ہی فرما دیو. آپ نے فرمایا چلو پھر شہروں بننے نکلو. سبحان اللہ. اس تو ہولی آنکھوں مت بارش شاید روکی جائے. حضرت عمر نے کہتے ہیں حضور دعا فرماؤ باران رحمت دا نزول ہو جائے. آپ نے فرمایا چلو میرے نام باہر. لو جی سارے انہوں باہر کر لیا. باہر نکل کے حضرت عمر بن خطاب نے 2 نفل ادا کیتے. کتنے نفل؟ سارے بولیے کتنے نفل؟ 2 نفل حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے ادا فرمائے. 2 نفل ادا کرنے تو بعد حضرت عمر نے جڑی اتے اپنے چادر لئی سی نا جی. حضرت عمر نے اپنی چادر لائی تو چادر لا کے آپ نے پتا چادر دا کیتا کی اس چادر نو انج کر کے نا ادھا عیسائی تھے انج ادھا ہے اس چادر دی انج بنا لئی چولی. چولی بنا کے تے پتہ کی عرض کر دینے آندے نے یا اللہ اسی تیرے کولوں بخشش طلب کرنے اور تیری طرف متوجہ ہونے بس اتنا جملہ بولے یا اللہ اسی بخشش طلب کرنے تو یا اللہ تیری طرف متوجہ ہونے. حضرت خوات بن جبیر فرماندے نے حج عمر بن خطاب نے او چادر اینج کر کے بند نہیں سی کی تھی کہ 4 چفیروں کالے بدل آگئے تو چھم چھم کر کے بھی بسنا شروع ہو گیا. اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آخری بات سننا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ایران دا بادشاہ سی نام سی کسرا. کی بادشاہ دا کسرا کاف سین رے یا اتے کھڑا دا کسرا بادشاہ. او دا محل آج کل ادو چونکہ سارا علاقہ ایران دا ہی سی. او دا پایا تخت سی جدا آج شہر ہے نا مدائن. اس مدائن شہر دے وچ او دا تخت سی محل سی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امیر بنایا اور لشکر دا سپہ سالار حضرت سیدنا خالد بن ولید نے بنایا. فرمایا جاؤ تو جا کے ایران فتح کر کے آؤ. ان صحابہ کرام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اس ٹر پہ سفر کر دے جا رہے ہیں. سفر کر دیا آپ جدو ایران دی سرزمین پہنچے جتے کسرا دا محل سی چونکہ اس شہر میں فتح کرنا سی مدائن نو سینٹر دے وچ آ گیا درہ دجلہ. دجلہ اگے ان محلے دا شہر ہے. ادھر آپ صحابہ کرام کھڑے جدو ویکھیا ان سینٹر وچ دریا آ گیا تے دریا بھی پورے جوبن تے وے پانی فل. صحابہ کرام نے جدو ویکھیا بھئی ان پرلے پاسے شہر ہے اسی ادھر کھڑے ہیں سینٹر وچ آ گیا دریا تے دریا بھی فل بھر کے چلدا پیا. ہن کیویں اینو کراس کریے کیویں دریا نو عبور کریے. روایات وچ آندا ہے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دوواں نے کیتا پتہ کی اپنیاں سواریاں دے اوتے بیٹھے سواریاں دے اوتے بیٹھ کے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواریاں لے کے دریا دے کنارے تے آئے تے کنارے تے کھڑیاں ہو کے آپ نے فرمایا اے دریا اگر تو اللہ دے حکم دے نال جاری ہو ساری ہیں تے تینوں محمد مصطفیٰ دی حرمت دا واسطہ ہے تے عمر بن خطاب دے عدل و انصاف دا واسطہ ہی سانو راہ دے دے. تینوں محمد مصطفیٰ دی حرمت دا واسطہ ہے عمر بن خطاب دی عدالت دا واسطہ ہی سانو جان دے. اتنا جملہ کہہ کے حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے گھوڑے نو ایڑی ماری تے دریا وچ گھوڑے نو داخل کر دیتا. خالد بن ولید نے بھی اپنا گھوڑا دریا وچ داخل کر دیتا. اگے سعد بن ابی وقاص پیچھے خالد بن ولید تے پیچھے سارا مسلمانہ دا لشکر چلدا جا رہے ہیں. محدثین لکھیا ہے فرماندے نے او دریا جڑا بھر کے چلدا پیا سی سارا مسلماناں دا لشکر دریا وچوں گزریا ہے.
گھوڑیاں دے گوڑیاں تک بھی پانی نہیں سی پہنچ سکیا. ایدی ترجمانی کلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کی تھی. علامہ اقبال کہنے نے دی اذان ہم نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ او عظیم مرد مجاہدو حضور دے غلام نے جنہ دا حکم زمین تے بھی چل رہا ہے, پانی تے بھی چل رہا ہے, تے ہواواں تے بھی جنہ دا حکم چل رہا ہے. گرامی قدر حضرات, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دعا کی تھی, ہاتھ اٹھائے, عرض کر دیں یا اللہ میں تیرا بندہ تیری بارگاہ چ دعا کرنا, یا اللہ میں نے شہادت دی موت دے تے اپنے نبی دے شہر مدینے وچ دے. یا اللہ شہادت دی موت عطا کر تے مدینے شہر وچ عطا کر. روایات چاہتا ہے آپ نے دعا کی تھی, ایک دن اجے گزریا دعا ہوئی, دوسرے دن فجر دی نماز تو بعد, فجر دی نماز دا ٹائم سی, جماعت واسطے آپ کھڑے ہوئے, آپ محراب وچ کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں. تو ابو لولو فیروز مجوسی, ابو لولو فیروز مجوسی انہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے قاتلانہ حملہ کیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے تشریف لائے, نماز پڑھا رہے سن, نماز پڑھانے حملہ کیتا. آپ زمین تے تشریف لے آئے, نماز توڑ دیتی گئی, صحابہ کرام نے سلام پھیر دیتے. وہ ایڈا تیز سی کہ انہیں جڑا خنجر پھڑیا سی وہ زہر وچ پجیا ہویا سی. وہ صحابہ کرام نے انہوں پھڑنا چاہیا, مگر جن نے بھی پھڑن دی کوشش کی تھی نا, اس ظالم نے ہوتے بھی حملہ کیتا. کئی صحابہ کرام اس خنجر دے زخم دے نال کئی شہید بھی ہو گئے. ایک صحابی نے انہوں نے کوئی چادر سی, انہوں نے جلدی دے نال چادر دے اتے سٹی, انہوں چادر دے کس لیا, پھر صحابہ کرام نے انہوں پھڑیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھو نماز نال کتنی محبت سی, اتنا قاتلانہ حملہ ہے, لیکن آپ نے فرمایا پہلے نماز پڑھو باقی کام پھر کریں گے. نماز پڑھائی, آپ نے فرمایا یہ دسو ویکھو مینوں قتل کرنے والا, میرے تے حملہ کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے کیا جناب اے مجوسی. آپ نے فرمایا الحمدللہ, یا اللہ تیرا کروڑا مرتبہ شکر ہے, مینوں کسے مسلمان نے قتل نہیں کیتا, مینوں کسے مسلمان نے قتل نہیں کیتا. اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ مینوں قتل کرنے والا مجوسی ہے. میں پوچھنا چاہنا اس بندے دا مزار آج ایران وچ بنیا, ابو لولو فیروز مجوسی, اے سجنا نے مزار اتھے بنایا تو دی مزار اتھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھیا. اتنا بغض نبی پاک دے صحابہ دے نال انہاں نوں. میں پچھلے دنوں جب دیکھا اس بندے نے دو کتے رکھے نے, ایک کتے دا نام اتنے ابو بکر لکھیا, دوسرے تے عمر لکھیا. معاذ اللہ استغفر اللہ, خدا را مر جانا جے اگر خدا دی بارگاہ چ بھی پیش ہونا ہے جی. اس واسطے یاد رکھنا نجات تو نہیں ملنی ہے جنہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال حضور دی آل ازواج اصحاب نال پیار کر کے زندگی بسر کرنی. اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے دے نال جی انشاءاللہ اگلے جمعہ آ جائیں. وما علینا الا البلاغ.